نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جوڑوں کی خیرات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری آج کی اس حاضری کو تعلیمات قرآن و سنت کو سمجھنے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے دین کا ایک جامع تصور اور نیکی کا ایک وسیع تصور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس میں دیندار آدمی یا مذہبی آدمی یا نیک آدمی صرف وہ نہیں ہے جو محض ہمیں مسجد میں نظر آئے اور نماز پڑھتا ہوا یا نفل پڑھتا ہوا یا تلاوت کرتا ہوا یا تسبیح پڑھتا ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کا ایک پہلو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کا ایک پہلو ہے، مگر یہ مکمل نیکی نہیں ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس میں بندے کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز پڑھی اپنے اللہ کے لیے، تسبیح پڑھ رہا ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، نوافل پڑھ رہا ہے اپنے اللہ کی قربت کے حصول کے لیے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں تلاوت کا ثواب اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دین کا آدھا حصہ ہے، اور آدھا حصہ وہ ہے جس میں بندے کا تعلق اپنے جیسے دوسرے بندوں کے حقوق اور معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر جا کر نیکی کا ایک کمپریہنسو اور جامع تصور وجود میں آتا ہے۔ اس نیکی کے جامع تصور کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو تلاوت کیا، اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہماری آج کی گفتگو کی ابتدا اس سورہ بقرہ کی آیت 177 سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں نیکی کیا ہے۔ دیکھیے، نیکی تو وہی ہوگی جس کو اللہ نیکی کہے گا، نیکی وہی ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی قرار دیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے نیکی کے کام نہیں کر سکتے۔ ایون آپ دیکھیے، نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، لیکن سورج عین سر پہ ہو یا سورج ڈوب رہا ہو یا طلوع آفتاب کا وقت ہو تو یہ نیکی نہیں ہے نماز پڑھنا، چونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے۔ نماز نیکی کا کام ہے، مگر وہ وقت اللہ رسول کا پسندیدہ نہیں ہے، وہ نماز ہونے کے باوجود نیکی نہیں۔ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، مگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے تو کیا ثواب ملے گا؟ گناہگار ہوگا، چونکہ نافرمانی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نیکی وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول نیکی قرار دے۔ تو قرآن مجید سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ میں آیت کا نمبر بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 177۔ اس کا نام ہی آیت البر ہے،
جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، ایسے اس آیت کا نام ہے، یہ معروف مشہور آیت ہے علماء میں، اہل علم میں، جس کا نام ہے آیت البر، نیکی والی آیت، جس میں اللہ نے بتایا کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، صرف یہ نیکی نہیں ہے۔ قبلہ کی سمت ہم کرتے ہیں مغرب کی طرف، یہ ایک نیکی سمت کا ایک تعین ہے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف، مگر صرف یہی نیکی نہیں ہے، یہ اس بہت بڑی نیکیوں کی فہرست اور لسٹ میں ایک چھوٹا سا کام ہے۔ قریش مکہ نے، جو سرداران قریش کافر لوگ تھے، انہوں نے اپنے لیے فخر جتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں، کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ ہمارے اللہ کا گھر ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، ہم اللہ کے گھر کے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر اس بات کا فخر جمایا۔ اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کا انتظام سنبھالنا نیکی ہے، مگر کیا تم اسے اللہ اور اس کے سچے رسول پر ایمان لانے کے مقابلے میں لے کر آؤ گے؟ اس نیکی کا ایک اپنا لیول ہے۔ نیکی کا جامع تصور صرف یہی نہیں ہے کہ بس میں مسجد کا متولی ہوں، مسجد کا مولوی ہوں، امام ہوں، خادم ہوں، تو بس میں جو مرضی کرتا پھروں، میں نیک ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ نیکی ایک مکمل پیکیج کا نام ہے۔ یہ پیکیج کا لفظ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، چونکہ ہمارے ہاں نیٹ کے پیکیج ہوتے ہیں، وہ جی فری منٹ بھی آ رہے ہیں، ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں، نیٹ کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے، تو کئی چیزیں جب کٹھی ہو جائیں اسے پیکیج بولتے ہیں۔ تو نیکی بھی ایک جامع پیکیج ہے۔ وہ کیا جامع ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، آئیے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت 177۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل میں نیکی یہ ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر۔ نیکی کا ایک جز یہ ہے ایمان۔ ایمان نیکی کی بنیاد ہے، یہ پہلا جز ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ایمان کا ذکر کرنے کے بعد میں اگلی آیت اب پڑھتی ہوں، ایک ہی آیت ہے، اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان رکھنے والا ہو اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اور نیکی یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، مال بڑا پیارا ہے ہمیں، پیسہ گن گن کے رکھتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے، اب اتنے اکٹھے ہو گئے، اب بینک میں اتنے جمع ہو گئے، یہ مال آ گیا، کوئی مانگے تو دل بڑا گھٹنے لگ جاتا ہے، گھر والے بھی پیسے مانگے تھوڑا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیسے کی محبت کے باوجود فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں، اور جن کی گردنیں دنیا کے قرضوں کے شکنجوں میں جکڑی گئیں، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے مال کی محبت کے باوجود اپنے مال کو اس پہ خرچ کرنا، نیکی یہ ہے۔ نیکی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کو خرچ کرنا اس کی محبت کے باوجود۔ محبت ہے مگر مال کی محبت ایک چیز ہے، اللہ رسول کی محبت ایک چیز ہے، مال کی محبت ایک چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا جذبہ ایک الگ چیز ہے۔ تو فرمایا مال کی محبت ہوتی ہے مگر اس محبت کو نیچے کر دیتا ہے اللہ رسول کی محبت کی خاطر اپنا کمایا ہوا، محنت کا کمایا ہوا حق حلال کا پیسہ اپنے رشتہ داروں میں سے غریب، مجبور، پریشان حال، معاشرے کے گلی محلے کے یتیم، مسکین اور مانگنے والے، اور وہ جو بیچارے مصیبتوں میں جکڑے گئے، ان کو رہائی دلانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ نیکی یہ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جامع تصور نیکی کا، اور نماز قائم کرنے والا۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دینے والا۔
اچھا، مال خرچ کرنے کا پہلے بھی ذکر کر دیا، پھر بھی زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ زکوٰۃ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے، 2.5%، لاکھ میں سے 2500 روپیہ۔ کیا ایک کروڑ پتی آدمی اپنی کل انکم میں سے 2.5 لاکھ روپے نکال کے راضی ہو جائے کہ بس میں نے بڑا خرچ کر دیا، حالانکہ اس کے پڑوس میں، اس کے محلے میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے بھتیجوں میں، بھانجوں میں، خالاؤں میں، پھپھیوں میں، ان کی اولادوں میں لوگ پریشان حال پھر رہے ہوں، تو کیا وہ سمجھے بس میں نے زکوٰۃ دے دی، اب کوئی جیتا ہے جیے، کوئی مرتا ہے مرے، میری کیا بنا ہے، میں نے زکوٰۃ دے دی؟ کہا نہیں، اتنا بھی اپنے آپ کو سخت دل نہ بناؤ۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم الگ ہے۔ اس دائرے کو بڑھاؤ۔ میں یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کو کوٹ کرنا چاہوں گا، چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، چوتھا پارہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیک نہیں ہو سکتے ہو۔ اب یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، یہ فتویٰ پروردگار دے رہا ہے۔ تم ہرگز نیکی کا کمال نہیں پا سکتے، تم کسی صورت نیکی کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ مال کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کا شوق نہ ہو تمہارے، تم اعلیٰ درجے کے نیک نہیں بن سکتے۔ اصل چیز جس پر میں نے پچھلے جمعہ بھی زور دیا تھا اور آج پھر زور دے رہا ہوں، خدا کو منظور یہ ہے کہ بندوں کے دل میں اپنے جیسے بندوں بشروں کے لیے ان کے درد، ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اب احساس اگر ہے، زیادہ مال ہے تو زیادہ خرچ کرے گا، کم مال ہے تو کم خرچ کرے گا۔ اصل چیز احساس ہے۔ مال زیادہ خرچ کر دیا مگر ریاکاری کے لیے کیا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ مال تھوڑا خرچ کیا مگر خلوص دل سے کیا تو وہ تھوڑا بھی قبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ حاضر علی وقار، بنیادی چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو علامہ نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ کس لیے پیدا کیا؟ درد دل، درد ہو انسان کے دل میں اپنے جیسے انسانوں کے لیے۔ اور پھر ساری دنیا کا انسان درد نہیں اٹھا سکتا تو کم سے کم جتنا جس کا اس پر قریبی حق ہے ان کا تو اس کے دل میں درد ہونا چاہیے۔ آج تو بھائی، سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا درد فیل نہیں کرتا کہ وہ کس تکلیف کے اندر گزار رہا ہے زندگی۔ مجھے اگر اللہ نے اچھی جاب دے دی، میں کسی اچھی جگہ سیٹل ہو گیا، میرا بھائی پیچھے رہ گیا، کمزور رہ گیا، پیچھے رہ گیا، تو اس بھائی کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے بچوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم برادری کی بات نہیں کر رہے ہیں، محلے کی باتیں بات کی ہیں، شہر کی باتیں بات کی ہیں، آقا کی امت کی باتیں بات کی ہیں۔ میرے مصطفیٰ تو یہ فرما گئے کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، ایمان کلمے کا رشتہ وہ ہے، کوئی مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، کلمہ پڑھنے والا ہے میرے مصطفیٰ کا تو بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ کانٹا چبھے کسی کو، اب یہ باتیں بس شاعروں میں رہ گئی ہیں، شعروں میں، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، امیر میرائی کا شعر ہے۔ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو سارے جہاں کا درد، اب دیکھیے اس درد کا احساس ہوتا ہے۔ اب غزہ کے مسلمانوں پر اب پچھلے کئی دنوں سے ہر روز بمباری ہو رہی ہے، 100 بندے سے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی درد اور تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمیں کوئی احساس ہے اس کا؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ وہاں آج ہماری افطاریاں اور سحریاں ہو رہی ہیں، ہمیں فکر ہے اپنے کھانوں کی، اپنے دسترخوانوں کی، اور وہاں لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، صبح شام لاشیں اٹھا رہے ہیں، معصوم بچوں پھولوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، عورتوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی نا۔ یہ درد اور تکلیف اگر نہیں ہے تو پھر ہم میں اور بے شعور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ انسان کو تو اس لیے اللہ نے عزت دی ہے چونکہ اس کو عقل و شعور اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کروبیاں کہتے ہیں ملائکہ کو، فرشتوں کو، کوئی فرشتے تھوڑے نہیں تھے اللہ کے پاس نمازوں کے لیے، سجدوں کے لیے، تسبیح کے لیے، بہت تھے۔
جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ ہم تو ہے نا تیرے بندے، نیا بندہ نئی مخلوق کو کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ تیری تسبیحیں ہم کرتے ہیں، تیری پاکیاں ہم بیان کرتے ہیں، تو ہم کافی تھے۔ خدا نے کہا نہیں، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں کچھ اور اس کے دل میں رکھ رہا ہوں، کچھ میں اور اس کے دل میں رکھ رہا ہوں، میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہ مثالیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو یاد کر کے اسے اپنے دل میں جذبہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ مولا کائنات، وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ کائنات کا گھر ہے، روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری کا وقت ہے، آواز آتی ہے بھوکا ہوں خدا کے نام پر دو، اپنے آگے سے کھانا اٹھا کے خدا کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ میں انسان کو اس لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے خلیفہ ایسے نہیں بنایا انسان کو، کچھ رکھا ہے، کچھ درد رکھا ہے انسان کے اندر۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں، کسی کا دوست اور بھائی آتا ہے اپنے کزن کو، بھائی کو تلاش کرتے ہوئے، وہ جام کا لب ہے اسے پانی دیتا ہے، یار پانی پی بھائی، پانی پی۔ ابھی بھائی نے منہ سے پانی کا پیالہ نہیں لگایا، ساتھ آواز آتی ہے پیاس پیاس۔ وہ جو زخمی پڑا ہوا ہے جس کی جان جانے والی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، پہلے بھائی میرے بھائی، پہلے پانی میرے بھائی کو جا کے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، ابھی اس نے منہ سے نہیں لگایا، تیسرے کی آواز آتی ہے الاتش، پیاس ہے پیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو جا کر دو۔ وہ جا کے پہنچتا ہے، وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، پلٹ کے پیچھے آتا ہے، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، پلٹ کے پیچھے آتا ہے، تیسرا بھی فوت ہو چکا ہے۔ پانی قربان کرتے رہے ایک دوسرے پر، حالانکہ خود جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ یہ کچھ ہے جو اللہ نے انسان کو بنایا ہے خلیفہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ درد دل ہے، درد دل ہے انسان کے اندر، جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ حاضر عظیم اکرام، اور میں یہاں پر کچھ احادیث پاک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آقا نے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، کچھ تعریفات حضور نے فرمائی ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ بہت سی احادیث پاک ہیں، میں ان کو سمرائز کر کے خلاصہ رکھتا ہوں۔ پوچھا گیا آقا مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ اب ذرا اس ڈیفینیشن پر ہم پرکھیں کہ ہم میں سے کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان کسی کو تکلیف نہ دے، ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے، ہم سے ہمارے بھائی کی جان محفوظ ہو، ہمارے بھائی کا مال محفوظ ہو، ہمارے بھائی کی عزت و آبرو محفوظ ہو، وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے میرے مصطفیٰ کی دی گئی ڈیفینیشن کی روشنی میں۔ پھر آقا نے فرمایا مومن نہایت نرم طبع ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے، طبیعت کا بھی نرم ہوتا ہے، عادت کا بھی نرم ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے شاید یہ بے وقوف آدمی ہے کوئی تو اس کی نرمی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے مال کو امن میں جانیں، جس سے کوئی خطرہ نہ ہو جان و مال کا۔ آپ کو شاید سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جان و مال کا خطرے کیا مطلب ہے۔ آپ جائیں ذرا جا کر کسی ریڑی سے، کسی دکان سے جا کر اسے کہے مجھے 2 کلو فروٹ تول دو، اور آپ بے فکر ہو جائیں کہ یہ ریٹ بھی ٹھیک لگائے گا، چیز مجھے اچھی دے گا، اسے کہتے امن ہے ہمیں اس کے ساتھ۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے بھائی، جو ڈال کے دے گا شاپر میں بہترین چیز ہوگی، جو ریٹ لگائے گا وہ مارکیٹ کا ریٹ ہوگا، اسے کہتے ہمارا مال محفوظ ہے اس کی نظر میں۔ اب آپ اس ٹیسٹ پہ چیک کر لیں ہم کتنی تسلی کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر۔ بڑی سادہ سی بات ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو دوسروں کے جان و مال کا امین ہو، جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کا جان بھی امن میں ہو، ان کا مال بھی امن میں آ جائے۔ اب امن میں کیسے آئے گا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ڈنڈی مارے گا ہمارے ساتھ، یہ ہمیں دھوکہ دے گا، یہ ہمارے ساتھ کوئی ناجائز منافع خوری کرے گا، یا زیادہ پیسے لے کر مال کم تولے گا، یا جو مال دے گا اس کے اندر کوئی خرابی کر کے ناقص گھٹیا مال ڈال دے گا۔ یہ اگر چیزیں ہمیں امن ہے، محفوظ ہے، تو اس کے مومن ہونے پر میرے مصطفیٰ نے مہر لگا دی، یہ مومن آدمی ہے، یہ مومن آدمی ہے۔ چونکہ اس سے جب ہم چیز لیتے ہیں تو ہمیں اپنی مال کے امن میں ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں اس کے اندر۔
پھر آقا نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے خود، یعنی مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ سلام کی ابتدا کرتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو خواہش رکھتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں گے۔ اگر یہ دل میں خواہش پالی ہوئی ہے کہ میں گزرا ہوں، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، تو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ منافقت کا بیج آیا ہوا ہے دل کے اندر۔ تکبر، بڑائی، کبر آیا ہوا ہے، کبر، تکبر آیا ہوا ہے، جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں، میرا احترام کیا جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل دوسروں کے لیے خود بچتا ہے، دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ، اور اللہ عزت کے جواب میں اس کو بھی عزت فرما دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو خریدے، یعنی ایک بندے نے اپنا سودا کر دیا ہے تو اس کا سودا خراب نہ کرے جا کے زیادہ آفر کر کے۔ آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، منڈی میں گئے ہیں، بولی ہو رہی ہے، اب ایک بولی طے ہو گئی، دوسرا سودا خراب کرنے کے لیے لینے بھی نہیں، اس نے زیادہ کی آفر دے دیتا ہے اس کو، دوسروں کا سودا خراب کرنے کے کا۔ مومن ایسا نہیں کرے گا کبھی کسی کے ساتھ۔ اور فرمایا مومن ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق عمدہ ہوتا ہے، جتنا جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اتنا اس کا ایمان اچھا ہوتا ہے۔ میں یہ بات شاید عجیب لگے، مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی میری بات کو کسی اور ذہن سے نہ لے۔ ہم عبادات اور نماز روزے کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ جنہوں نے صرف دین نفلوں کو سمجھا ہوا ہے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ آقا نے پوری حدیثوں میں کہیں یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، کہا نہیں، سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ خلق کو اہمیت دی۔ کیا ہم نے وہ حدیث پاک نہیں پڑھی؟ صحابہ کرام کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، یہ خاتون ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، ہر روز روزہ رکھتی ہے، اوابین، تہجد، ٹاٹ، مگر اس کی زبان اچھی نہیں، محلے والے بڑے تنگ ہیں اس کی زبان سے، کہا جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا، پوچھا گیا آقا وہ خاتون ہے، نماز تو بس فرض ہی پڑھتی ہے، روزے رمضان کے رکھتی ہے، مگر اس کا خلق اچھا ہے، محلے کی ساری عورتیں خوش ہیں، مصطفیٰ نے کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو نماز، روزہ، حج، زکات اگر بندہ فرض پورے کر لیتا ہے، جو ذمہ داری ہے، فریضے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے خلق کو اچھا رکھتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو لوگوں کا خیال رکھتا ہے، یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہوگی۔ سرکار کے سامنے ذکر ہوا کسی بندے کا، تو کہنے والوں نے کہا جی بہت اچھا آدمی ہے، جیسے ایک بندہ بیٹھا تھا، ہم ذکر کریں جی فلانے جو بھائی ہیں، جو تیسرا بندہ کہے جی بہت اچھا انسان ہے، جی بہت اچھا انسان ہے، تو آقا کے سامنے بھی کہا گیا جی بہت اچھا انسان ہے، تو سرکار نے اسے پوچھ لیا تم جو اسے اچھا کہہ رہے ہو، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کبھی اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ، کوئی ڈیل، کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، تو کہا پھر اچھا کیسے کہہ رہے ہیں؟ خالی لوگوں کی داڑیاں، لوگوں کے کپڑے، لوگوں کے یہ چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرو گے کہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بندے کے اچھے ہونے کا فیصلہ اس کے کردار، اس کے لین دین کے ساتھ ہوگا۔ مالی معاملات میں کیسا ہے یہ؟ مالی معاملات ٹھیک ہے یا نہیں اس کے؟ سفر میں جب ہوتا ہے ہر چیز کا فائدہ خود اٹھانا چاہتا ہے، یا اپنے ساتھیوں کو بھی کچھ آرام کا خیال کرتا ہے، اچھی چیز پہ میں بیٹھ جاؤں، اچھی چیز آئی ہے تو میں کھا جاؤں، ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے، یا اپنے ساتھ والے بھائی کا وہ خیال اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ میں آج جب اس پہ سوچ رہا تھا، ایک عجیب چیز میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی کہ اللہ نے لوگوں کے معاملات کو کتنا اہمیت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا کے سامنے صحابہ کرام کئی فوت ہوئے، شہید ہوئے، سرکار جنازے پڑھتے رہے۔ 2 بندے جو تھے مسلمان، 2 طرح کے بندے جو مسلمان تھے مگر سرکار جنازہ پڑھانے سے روک گئے، جانتے ہیں وہ کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم کافر کا تو جنازہ ہوتا ہی نہیں نا، اس کا تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کا فرض ہے، مگر میرے مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے خودکشی کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جس نے اپنی جان خود لے لی،
یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جنازہ پڑھنا چاہیے، مگر میرے آقا نے نہیں پڑھا تاکہ اس کو لوگوں کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے اس کے اوپر کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باقی صحابہ نے پڑھا تھا، ہم بھی پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی معاذ اللہ کوئی شخص ایسی حرکت کر بیٹھے تو اس کا یہ بات، یہ میرا میسج یہ نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے نہیں پڑھا اس کا جنازہ، صرف ناراضگی دکھانے کے لیے یہ ایسی حرکت اس نے کی ہے۔ اور دوسرا جانتے ہیں کہ اس کا نہیں پڑھا آقا نے، جس کے ذمے قرضہ تھا لوگوں کا، سرکار نے کہا نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، یہ لوگوں کا حق اس کے ذمے تھا، اس نے اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، تب نہیں کی۔ ہمارے آج معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی بندہ قرضہ اگر لے جاتا ہے آپ سے، اس سے قرض مانگنا ایک عذاب بن جاتا ہے، جیسے بھیک مانگ رہے ہیں ہم اس سے۔ کل کو جو وہ منت کرنا کر رہا تھا ہمارے لیے کہ یار ضرورت ہے، مجبوری ہے، کوئی پیسے چاہیے، بہانہ کر رہا تھا بچہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، فلاں ہے، میں آپ کو کل دے رہا ہوں، پرسوں دے رہا ہوں، ہفتے کو دے رہا ہوں، جب دے دیتے ہیں پیسہ پھر ایک ہفتہ نہیں پھر 20 یوں ہفتے گزر جاتے ہیں، کوئی دینے کا نام نہیں دیتا۔ کہاں کی شرافت ہے یہ؟ کہاں کا دین ہے یہ؟ کہاں کا اخلاق ہے یہ؟ لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے کہ یار میں نے وعدہ کیا اس کے ساتھ، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تو میں اپنی زبان کو پورا کروں اور اس کی جا کے مال اس کو واپس کروں۔ سرکار نے اس کا جنم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے، یہ حدیث پاک ہے میرے سامنے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1069، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں انصار میں سے ایک شخص کی میت لائی گئی تاکہ آپ اس کی جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار نے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس پہ قرضہ ہے، تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ آقا کیوں کر رہے ہیں جنازہ، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ناجائز ہے؟ نہیں، جائز ہے پڑھنا۔ آج تو کتنے مرنے والے مرتے ان کے ذمہ قرضے چڑھے ہوتے ہیں، ہم سب کا جنازہ پڑھتے ہیں بھائی، جائز ہے۔ میرے آقا آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر قرض اٹھایا تھا تم نے تو تمہیں اس کی واپسی کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے تھا، اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تم نے قرضے کو ایک ایسے ہی مفت کا مال سمجھ لیا تھا اور اس کے واپس کرنے کی فکر نہیں کی تھی۔ لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، ان کے گھر کا سٹینڈرڈ بلند ہو رہا ہے، گھر اور لے لیا، قرضہ نہیں دیا۔ پہلے چھوٹی گاڑی تھی، گاڑی بڑی لے لی، قرضہ نہیں دیا۔ اپنے گھر کے اندر ان کے بچوں کی فیسیں بڑے سکول میں جا رہی، قرضہ نہیں دے رہے۔ وہ بھائی تمہیں کون سی مجبوری آن پڑی ہے کہ تم لوگوں کے قرضے کو اہمیت نہیں دے رہے ہو؟ اور یاد رکھیے، قرض دینے والا اگر قرض دیتے ہوئے مطالبہ کرے کہ 100 کے بدلے 110 لوں گا تو وہ سود ہے، لیکن قرض جس نے لیا ہے وہ واپسی کرتے ہوئے 100 کی بجائے 110 دے دے تو یہ اس کا حسن اخلاق ہے اور آقا کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا، اور آقا کی عادت تھی جب کسی سے چیزیں لیتے تھے واپس کرتے اسے بڑھا کے دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک سائڈ پکڑ لی، سود نہ ہو جائے۔ او بھائی اگر وہ شرط لگائے گا تو سود ہوگا، آپ خوشی سے اپنی مرضی سے جا کر اس کو دو گے تو یہ آپ کی محبت ہوگی، آپ کا اخلاق ہوگا، آپ کا پیار ہوگا۔ اس نے بھلا کیا تھا، آپ بھی بھلا کرو اس کے ساتھ۔ یہ پہلو ہم نے بلا دیا۔ حاضر عزیز وقار، تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے ابو قتادہ، کہنے لگے آقا اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں دے دوں گا قرضہ۔ آقا آپ اس کا جنازہ پڑھا۔ حضور نے کہا تم دے دو گے؟ پکی بات ہے، کہا میں دے دوں گا۔ تب حضور اٹھے، حضور اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ حاضر عزیز وقار، سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ یہ حدیث ہم پڑھ کے گزر نہ جائیں، یہ ہلا دینے والی بات ہے کہ سرکار اس کی طرف دھیان۔ اب حضور کا جنازہ پڑھنا حضور کی شفاعت تھی اس کے لیے، حضور نے دعا کرنی تھی نا، اللہ بخشش کر دے اس کی، تو حضور اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر رہے ہیں، حضور اسے اپنی شفاعت نہیں دے رہے ہیں۔ جو قرضہ چھوڑ کے مر گیا اور قرضے کے لیے، اب قرضہ چھوڑ ایک ہوتی ہے اچانک موت، بندے کا قرضے کا پورا انتظام تھا، اس نے دینا تھا، سڈن ڈیتھ ہو گئی، تو یہ الگ بات ہے، اللہ بھی لوگوں کی مجبوریوں کو جانتا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو جان بوجھ کے لیٹ کرتا رہتا ہے، جو لے تو لال کرتا ہے، جس کی عادت ہے ٹال مٹول کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے، اس مجبور آدمی کی بات نہیں ہو رہی جس پہ اچانک وقت آ گیا جس کا۔ میں یہاں پر بات کو سمیٹتے ہوئے جو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بالکل ایک الگ طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ساری مخلوق کی بات کی،
ہم نے معاشرے کے فقراء، یتاما، مساکین کی بات کی، اللہ کے بندوں کا خیال ہونا، اللہ کے بندوں سے محبت ہونا، اللہ کے بندوں کی تکلیف کا احساس ہونا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ کے بندوں کی فہرست بناتے تھے، اللہ کے بندوں کی لسٹ بنائے، اس لسٹ میں اللہ کے بندوں میں ہماری محبت کے لیے، ہماری چاہت کے لیے، ہمارا مال خرچ کرنے کے لیے، ہمارے وقت کے لیے، اللہ کے ان بندوں میں سب سے اوپر نام کس کا ہونا چاہیے؟ سب سے اوپر نام ہمارے ماں باپ کا ہونا چاہیے۔ میرا دل تھا کہ میں الگ سے ماں باپ پر پورے جمعہ پر بات کروں، مگر شاید وہ وقت نہ مل سکے، مگر میں یہاں اس بات کو اس انداز سے سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہم 2 جمعہ سے اللہ کے بندوں پر بات کر رہے ہیں کہ بندوں کا حق ہے، بندوں کا حق ہے۔ اب اور بندوں کی لسٹ بنا لی جائے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرے دفتر کا کولیگ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا ہے، ہمسایہ ہے، فلاں فلاں۔ لسٹ جب بنائیں گے اس لسٹ میں سب سے اوپر حق کے اعتبار سے کن کا نام آئے گا؟ ماں باپ کا نام آئے گا۔ اس لیے کوئی بندہ ساری دنیا کا خیر خواہ بنتا پھرے اور ماں باپ کو راضی نہ کر سکے تو اس کا یہ ساری دنیا کی خدمت کرنا قبول نہیں ہوگا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس کے ساتھ۔ چونکہ بندوں کا حق ہے، میں مانتا ہوں، مگر بندوں کے حق میں سب سے اعلیٰ حق تو ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ پروردگار نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ ادب، احترام اور محبت کا دیا ہوا ہے۔ دنیا کے سارے رشتے نیچے ہیں، دنیا کی ساری محبتیں نیچی ہیں، دنیا کے سارے تعلقات نیچے ہیں۔ جس تعلق کا اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر پاس کرنا ہے وہ تعلق ہمارے ماں باپ کا تعلق ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اس کو نہ بھلائیے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا اگر لوگوں ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، باپ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جنت کی تلاش کرنے والوں اپنے ماں باپ کے قدموں سے چمٹ جاؤ کہ اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم جب ساری مخلوق کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ بھول نہ جائیں، مخلوق میں پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے، پھر اپنے سگے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے چچا اپنے ماموں کا ہوتا ہے، اپنی پھوپھیوں اپنی خالاؤں کا ہوتا ہے۔ جتنا رشتہ آگے چلتا جائے گا حق اتنا پھر آگے ان کا کم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے وہ رشتہ دار جو محلے جو پڑوسی بھی ہیں ان کا حق ڈبل ہو جائے گا، پڑوسی کا حق بھی رشتہ داری کا حق بھی۔ پھر وہ آپ کے پڑوسی ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں، پھر وہ انار معاشرے کے غرباء، فقراء، یتاما، ان کا درجہ بعد میں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک انگلش کا محاورہ ہے چیریٹی بگنز فرام ہوم، خیرات ہمیشہ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ خیر کا کام، خیرات کا معنی خیر کا کام، بھلائی ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، ساری دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اصل چہرہ وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔